سینٹ انتخابات کے لیے خیبر پختونخوا میں مورچے لگ گئے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ یوسف رضا گیلانی کی جیت کے لیے اپوزیشن کے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے رابطے عمران خان کی زیر قیادت اجلاس سے 20 ارکان اسمبلی غائب۔ ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی نشستوں کے لیے پی ٹی آئی ارکان کی اپوزیشن کی ایک پارٹی رہنما سے ملاقات۔ صبح خیبر پختونخوا سے سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن اور تحریک انصاف نے اپنے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے رابطے شروع کر دیے ہیں، تاہم حکمران جماعت میں اختلافات کے سبب اپوزیشن کی امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ پشاور کے دوران پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایز اور 6 ایم پی ایز نے عمران خان کی سربراہی میں منعقدہ اجلاس میں شرکت نہیں کی، جس نے تحریک انصاف کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان اراکین نے ترقیاتی فنڈز نہ ملنے اور صوبائی وزیر اعلیٰ کی جانب سے غیر اعلانیہ طور پر صرف سوات میں فنڈز لگانے پر بطور احتجاج اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ پی ٹی آئی کے ان اندرونی اختلافات کے سبب ہی یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے لیے اپوزیشن کا سارا زور اب خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی پر ہے، کیونکہ کے پی سے تحریک انصاف کے 5 یا 6 ارکان یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیتے ہیں تو گیلانی سینیٹر بن جائیں گے۔ ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت گورنر ہاؤس پشاور میں پارلیمانی پارٹی اجلاس سے غائب رکن اسمبلی ملیہ علی اصغر کی عدم شرکت کی وجہ سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کی رکن صوبائی اسمبلی علی اصغر نے سینٹ انتخابات میں ہزارہ ڈویژن کو نظر انداز کرنے پر تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ ملیہ علی اصغر نے سینٹ ٹکٹوں کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے لیے دعوت ملی تھی، لیکن ان کے کچھ تحفظات ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پارٹی کے تمام فیصلے پشاور سے کیے جا رہے ہیں۔ اگر تناسب دیکھا جائے تو ہزارہ ریجن کو سینٹ کی 3 نشستیں ملنے چاہیے تھیں اور انہی تحفظات کی وجہ سے انہوں نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ ان کے مطابق سینٹ میں تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل ہے، اس طرح ہر علاقے کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے، لیکن تحریک انصاف کی قیادت نے ہزارہ کو سینٹ میں نمائندگی دینے کے بجائے نظر انداز کر دیا۔ ان کا ووٹ پی ٹی آئی کے اور سینٹ انتخابات میں اپنی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیں گی، لیکن اس معاملے پر پارٹی میں رہ کر آواز اٹھائیں گی۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی ایک جماعت سے تعلق رکھنے والی امیدوار بھی سینٹ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ سینٹ انتخابات میں ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی 2 نشستوں کو بچانے کے لیے تحریک انصاف اپوزیشن کی اس جماعت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کی اس پارٹی کے بعد سرکردہ ارکان اسمبلی اور حکمراں جماعت کے اہم رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں اپوزیشن جماعت سے سینٹ انتخابات میں ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی نشست پر حکمراں جماعت کے امیدواروں کی حمایت کا کہا گیا ہے۔ تاہم اپوزیشن جماعت کی جانب سے مہلت مانگی گئی ہے اور پارٹی قیادت کے ساتھ مشاورت کے بعد پیشکش کو قبول کرنے یا ٹھکرانے سے متعلق جواب دینے کا کہا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کی مذکورہ جماعت کا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی صورت میں پی ڈی ایم امیدواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں متحد رہیں اور حکمراں جماعت کے اندرونی اختلافات کا فائدہ اٹھایا گیا تو تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کے ارکان نے منگل کی شب جے یو آئی کے عشائیے میں شرکت نہیں کی، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی نے جماعت اسلامی کے ساتھ قربتیں بڑھا دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق منگل کی شب جمعیت علماء اسلام کے صوبائی امیر مولانا عطاء الرحمن نے مفتی محمود مرکز میں پارلیمانی پارٹی کے لیے عشائیے کا اہتمام کیا تھا، جس میں جماعت اسلامی کے ارکان اسمبلی عنایت اللہ خان، سراج الدین اور حمیرہ خاتون کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی، تاہم اس عشائیے میں جماعت اسلامی نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا اور جماعت اسلامی کے کسی بھی رکن نے شرکت نہیں کی۔ عشائیے میں جے یو آئی کے ارکان صوبائی اسمبلی نے شرکت کی، جن سے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ملاقات بھی کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں جماعت اسلامی کا جھکاؤ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف زیادہ ہے اور عین ممکن ہے جماعت اسلامی کے ارکان عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل نشست پر امیدوار کو حمایت کریں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جنرل نشست پر جے یو آئی کے امیدوار کی حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم مسلم لیگ نون کے امیدوار عباس افریدی بھی جنرل نشست پر سنجیدہ امیدوار ہیں۔